لکھا سلام پیش کردہ حضرت داتا صاحب نے. حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب، محجوب کا مطلب یہ ہے جی اے پردہ ہے اے ہٹ گیا جی، تو اس کو کشف کہتے ہیں. آپ دی کتاب دا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پردے اٹھا چھڑے انج کر دی گل کسی نے کی تھی. آپ نے فرمایا پوری کائنات کے اندر اگر کسی نے کامل ترین صوفی صاحب دیکھنے ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں. اور صدیق اکبر صوفی کیسے؟ صدیق اکبر کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، صدیق اکبر صوفی کیسے ہو گئے؟ فرمایا صوفی اس کو کہتے ہیں جو ایک وقت میں چار طرف جنگ چھیڑ دے. سامنے میں حضور کا وصال ہوا، ابھی 3 دن ہوئے تھے جب حضور روضہ انور میں تشریف لے گئے، 3 دن گزرے تھے. صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ کو تیار کرو. یہ ساری کتابیں موجود ہیں، امام ابن اسیر نے لکھا، صاحب تبری نے لکھا. جب کہا گیا جی لشکر اسامہ تیار کرو تو اب لشکر اسامہ، حضرت اسامہ کی عمر تقریباً 18-19 سال ہے، اور اس لشکر کے اندر جو سپاہی ہیں وہ فاروق اعظم ہیں، بڑے بڑے جرنیل صحابہ ہیں. حضرت عمر نے عرض کی حضور مدینہ لگا رہ جائے گا، تسی کی کر رہے ہو کہ لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا جائے اور میدان جنگ میں بھیجا جائے، دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کر دے گا. تو حضرت صدیق اکبر نے فاروق اعظم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا عمر جبار فی الکفر وخوار فی الاسلام. فرمایا جن عمر تو کلمہ نہیں سی پڑھیا وہ تو ڈاڑیاں گلاں کردا سے، آج تگڑیاں گلاں کیوں نہیں کر رہا؟ آج بھی تگڑیاں گلاں کر رہا. فرمایا لشکر اسامہ جائے گا. اور انہوں نے کہا نہیں پھر اس طرح کر لیں جی امیر بدل دیں. حضرت اسامہ چونکہ بچپن ہے، ابھی آپ کی چھوٹی عمر ہے، تو بڑے جرنیل صحابہ ہیں، تو آپ امیر بدل دیں. آپ نے فرمایا جس کو حضور نے امیر مقرر کیا ابو بکر اس کو کبھی بھی نہیں بدل سکتا. ایک طرف ہے جنگ چھیڑ چھڑی، دوسری طرف لوگوں نے کیا سی نماز تے پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیاں گے. یہ وصال کے 3 دن کی بات میں عرض کر رہا ہوں. اے حضور دا وصال ہویا جی، ایک ہفتہ نہیں گزریا تو اتنے بڑے بڑے فتنے آ گئے. صحابہ دی حالت کی سی حضور دے وصال تو بعد صحابہ دی حالت ہے ہو گئی. امام لکھتے ہیں کہ صحابہ اتنا پریشان ہو گئے کہ والمسلمون کالغنم فی اللیلۃ المطیرۃ الشاتیۃ. فرمایا جی میں بکریاں بارش لگ جائے نا تے بکریاں کھلے میدان ہی چون تے سامنے دشمن ہوئے چیتا ہوئے تے بکریاں پریشان ہونی ہیں. صحابہ ایسے پریشان ہو گئے حضور کے وصال پر. 300 سال تک حضور کے وصال کے بعد صحابہ صحیح طرح ہنسے نہیں ہیں. نہ صحابہ کی اولادیں ہنسی نہ ان کی اولادیں ہنسی. سکتہ ایسے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اور یہاں کہتا ہے جی میلاد کیوں نہیں منایا؟ 300 سال تک تو صحابہ روتے رہے. اور آپ نے فرمایا دوسری طرف ایک گروپ کھڑا ہو گیا، انہیں کہا جی اسی اسلام نو نہیں مندے، مرتد ہو گئے. صدیق اکبر نے فرمایا انہاں دے خلاف بھی جنگ چھیڑ دیو. یہ ایک ہفتہ بعد کی بات. ایک گروپ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نماز تے پڑھ دیں مگر زکوٰۃ نہیں دیاں گے. فرمایا تہاڈا پیو بھی دے گا. فرمایا تسی زکوٰۃ دی گل کر دیو کہ تسی زکوٰۃ نہیں دیو گے. ایک رسی ہوندی اونوں عقال کہندے نے، اے اونٹ نو بٹھاندے نے تے ایتھے اودے گوڈے نال بننی دی ہے. فرمایا حضور دے زمانے جڑی تسی رسی دیندے سو، اج اگر تسی رسی نہیں دیو گے پھر بھی میں تہاڈے خلاف تلوار اٹھا دیاں گا. لیاؤ ایندہ صوفی. یہ ہے نقشبندیوں کا امام. یہ کس طرح کا نقشبندی ہوا اپنے آپ کو نقشبندی کہلوانے والا کہ جب وہ جلسے میں آئے تو دائیں بائیں ڈھول بج رہے ہوں، ایسے نقشبندی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ویسے تو الیکشن ملتوی ہو گئے جو ابھی ضمنی الیکشن ہونے تھے. ساری دنیا کو پریشانی ہے، سارے نالوں زیادہ اس پیر کو پریشانی ہوئے جنہیں پیسے بھی خرچ کیتے، جڑا ذلیل بھی ہویا، جڑا مرید بھی ہتھ ہو گئے، اور نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس لیے سخت بات ہوگی جی، کان کھول کر سن. آپ تو حضور کے دیوانے جو دوسری دنیا سن رہی ہے، جو کہتے ہیں کہ مرزائیوں کے خلاف اتنی سخت بات کیوں ہے؟ تو رشتے کتے نا تیرا لین دین ہے انہوں دے نال نا. اے جڑے بیٹھے نے انہوں دا ایک کوئی نعرہ ہے، اور مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. تسی کیا سی نا مرزائی بہن بھائیاں جاؤ انہوں دے نال. اسی تو نہیں کہندے، اسی تو کہندے ہیں کائنات دے پرلے درجے دے کافر ہیں. انہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیاں گے. فرمایا تلوار کٹ چھڑو جی. آپ نے انہوں نے خلاف بھی جہاد کیتا. ادھروں 2.5 نبی پیدا ہو گئے جی حضور دے وصال تو بعد. انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر چھڑیا، 2 مرد ایک عورت.
فرمایا انہاں دے خلاف بھی اعلان جاؤ نہ نکلو بدری صحابہ اٹھو کھڑے ہو جاؤ بڈھے ہو کھڑے ہو جاؤ جنہاں دی اکھاں ہی نہیں نابینن فرمایا تسی بھی چلو کیوں فرمایا حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے ہن گھر نہیں بیٹھنا ہن گھروں باہر نکلنا تو اس سے تو ثابت وہ ہوتا ہے کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو حجرے میں نہ بیٹھے